السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ نجمہ بنت عبد الرحمن ملک آپ کو محیب ولد جلال ملک کے نکاح میں مولوی صاحب کے اتنے الفاظ سننے کے بعد نجمہ کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیسے صرف ایک ہفتے میں اس کی زندگی الٹ پلٹ ہو گئی، کیسے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، کیسے وہ ان ظالموں میں پھنس گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند لال ہو رہی تھیں جن سے موتی مسلسل بہے جا رہے تھے، مگر اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو صاف کرتا۔ وہ بھی مجبور کھڑی تھیں، اس کی زندگی کو تباہ ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مجبور خاتون اور کر بھی کیا سکتی تھیں۔ چلو دلہن صاحبہ، مولوی صاحب اور چند دیگر مہمانوں کے جانے کے بعد محیب نے سب گھر والوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہاتھ مانا انداز میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ جو بت بنی بیٹھی تھی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ نازک صفت پوری طاقت سے اس ستم گر سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، قطعی انداز میں بھرم سے کہتے ہوئے اس نے نجمہ کا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ موم بچائیں مجھے نہیں جانا اس گھٹیا انسان کے ساتھ۔ موم، اس کی چیخوں سے پورا لاؤنج گونج رہا تھا۔ جانا تو پڑے گا کیونکہ اب میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ محیب، کیا مذاق ہے یہ؟ تمہیں اچھی طرح علم ہے یہ شادی ان مقاصد کے لیے نہیں ہوئی۔ میں اس طوائف کی بیٹی کو کبھی تمہارے کمرے کی زینت بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ مبشرہ بیگم نجمہ پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر قطعی انداز میں کہنے لگیں، موم یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، ابھی مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب محیب مبشرہ بیگم کی کسی بات پر لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب مبشرہ بیگم کو سخت حیرت میں ڈال گیا۔ محیب بیٹا، تمہاری بیوی کا حق ہے یہ تو، تم یہ حق اسے کیسے دے سکتے ہو؟ چھوڑ دو اس کا ہاتھ، تمہارے کمرے کی زینت بننے کے قابل نہیں ہے یہ، اسے اتنا بڑا درجہ مت دو۔ دادو اب مزید اپنے جان سے پیارے پوتے کے ہاتھ میں نجمہ کا ہاتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ نجمہ اور اس کا ہاتھ جدا کرنے کی نیت سے آگے بڑھتی ہوئی بولیں، دادو یہ شادی آپ ہی لوگوں نے کروائی ہے میری۔ وہ اپنا غصہ ضبط کر آواز کو بقدرے نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا، ڈیڈ پلیز سمجھائیں ان سب کو، آپ بخوبی جانتے ہیں مجھے یہ خواہ مخواہ کے تماشے پسند نہیں ہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ برف سے زیادہ سرد۔ محیب جلال ملک اپنے فیصلوں میں کسی کا دخل برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایک نگاہ لاؤنج میں موجود تمام لوگوں پر ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں اعلانیہ کہہ کر نجمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو، موم بچائیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر اس ظالم کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کچھ لال چوڑیاں اس احتجاج میں ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھیں تو کچھ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو زخمی کر رہی تھیں۔ بہت ہو گیا، وہ غصے سے جذبت ہو کر کہتا ہوا رکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر نجمہ کو اپنے کندھے پر بوری کی طرح اٹھا لیا۔ اس بے بس لڑکی کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں مگر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گی، پھر شادی کی ساری شاپنگ ایک ساتھ کریں گے۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے زارون کو دیکھ کر کہا، یار مجھے ابھی بھی تمہارا وہاں اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس خوبرو نوجوان کے چہرے پر پریشانی و خوف کے آثار نمایاں تھے، اس کے لہجے میں فکر کا عنصر جھلک رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے نجمہ کو سوٹ کیس تیار کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اوہو، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ موم کی کال آئی تھی 2 ہفتوں پہلے، بہت مس کر رہی ہیں مجھے، ساتھ ساتھ بہت اصرار کر رہی تھیں کہ میں پاکستان واپس آؤں، کم از کم اپنی کزن کی شادی میں شرکت ہی کر لوں۔ ایک وقت میں نے انہیں ٹالنے کا سوچا بھی اور ٹال بھی دیا تھا، مگر پھر کل رات بڑے ابو کی کال آئی، انہوں نے بہت اصرار کیا۔ میں تو ابھی تک اسی شوق میں ہوں کہ بڑے ابو نے خود مجھ سے کہا کہ بیٹا اپنے بھائی کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی۔ یقین مانو اس لمحے مجھے لگا میں رو دوں گی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے اتنی اچھی طرح بات کی ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکی۔ ویسے بھی اب بہت سال گزر چکے ہیں، نجمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ دل کی صاف تھی، شاید اس لیے اسے دوسری جانب بھی سب اچھا ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا تمہارا وہاں اکیلے جانا، میری مانو مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ کافی زور دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں،
تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے جانا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے موم سے ابھی تمہارے بارے میں بات نہیں کی ہے، پہلے میں وہاں جا کر حالات کا جائزہ لوں گی، پھر موم سے بات کرنے کے بعد تمہیں ان سے ملنے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بلا لوں گی۔ میں نہیں چاہتی تم ملک مینشن آؤ۔ پرانی تلخ یادوں نے جیسے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ آخری جملہ خاصا وہ فاہمانہ انداز میں منہ بسورتے ہوئے بول رہی تھی۔ زارون سمجھتا تھا اسے، اس لیے مزید کوئی بحث نہ کی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، وہ اداس لہجے میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ ویسے ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے معصومیت چہرے پر سجائے نجمہ کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ 7 دن، وہ مسکراتے ہوئے اس کا اداس چہرہ دیکھ جواب دہ ہوئی۔ 7 دن، اف میرے اللہ، میں کیسے رہوں گا یار، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر ہماری شادی کی بھی ابھی تیاری نامکمل ہے، کیوں نہ تم صرف 3 دنوں کے لیے چلی جاؤ؟ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی یہ آئیڈیا دیتے ہوئے۔ زارون، 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، دیکھنا یوں گزر جائیں گے۔ ویسے بھی تم کون سا روز میرے اپارٹمنٹ کے چکر لگاتے ہو؟ وہ کپڑے ہینگر سے نکال سوٹ کیس میں سلیقے سے رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر شکوتاً گویا ہوئی۔ تو کیا ہر 3-4 گھنٹے بعد کال تو کرتا ہوں نا؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے جواب شکوہ دینے لگا، جسے سن کر وہ مسکرا دی۔ اچھا انکل کو یاد سے بتا دینا، میں جلدی میں انہیں تو بتانا ہی بھول گئی۔ نجمہ کو کپڑے نکالتے وقت اچانک زارون کے والد کی یاد آئی، جس پر اس نے تیزی سے اپنے سامنے موجود خوبرو نوجوان کو دیکھ کر کہا، اوکے، ویسے تمہیں ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے تھی اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مشورتاً گویا ہوا۔ ہاں، پر مجھے یقین ہے انکل مجھے میرے فیصلے خود کرنے دیں گے، جیسے آج تک کرنے دیے۔ وہ مجھے تمہاری طرح روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئے تیزی سے بولی، اچھا بھائی، نہیں کر رہا تمہیں روکنے کی کوشش، مگر پلیز یار مجھ سے وہاں جانے کے بعد مکمل رابطے میں رہنا، وہ منتی انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اوکے باس۔ ہم باس کہاں، باس تو آپ ہیں میڈم، وہ شکوتاً منہ بسور کر کہنے لگا۔ اگر ہم ہوتے تو اس وقت آپ یہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی۔ اچھا، جانے سے قبل اپنے ہاتھ کی بریانی ہی کھلا دو 1 ہفتے تک، ورنہ ترسنا پڑے گا مجھ غریب کو، وہ بھولا سا چہرہ بنائے فرمائش کرنے لگا۔ اب میں جانے کی پیکنگ کروں یا تمہارے لیے بریانی بناؤں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ یار بنا دو نا، بہت دل چاہ رہا ہے، اس نے لچکدار انداز میں اپنی فرمائش پر زور دیا۔ اچھا اب اتنا کیوٹ فیس مت بناؤ، بناتی ہوں ابھی۔ بہت محبت تھی اسے زارون سے، اور کیوں کرنا ہوتی، وہ پوری دنیا میں جازا کے بعد اس کا واحد دوست تھا۔ جازا کے بعد آج تک اس نے ایک ہی دوست بنایا تھا، اور وہ تھا زارون، اس کا سکھ دکھ کا ساتھی۔ زارون کے سامنے نجمہ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ وہ بالکل فری ہو کر اس سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ زارون اس کی فیلنگز کو سمجھتا تھا، اور یہی بات اسے نجمہ کی زندگی میں اولین درجے پر رکھتی تھی۔ کیا بریانی بنائی ہے یار، دل چاہ رہا ہے ہاتھ چوم لوں تمہارے۔ وہ پہلا لقمہ کھاتے ہی نجمہ کا ہاتھ پکڑ چومنے کی نیت سے اپنے ہونٹوں کے نزدیک لے جاتے ہوئے بولا، زارون۔ اس نے احتجاجاً اپنی آنکھیں بڑے کرتے ہوئے اسے گھورا۔ اس شرارتی لڑکے کی آنکھوں میں شوخی مچل رہی تھی، جسے نجمہ نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا بھائی، وہ ہاتھ آہستگی سے نیچے کی جانب کرتے ہوئے منہ بسور کہنے لگا، ہاتھ تو چھوڑو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ زارون نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے چمچے میں چاول بھر کر منہ میں ڈالے، جس پر نجمہ نرمی سے احتجاجاً کہنے لگی، تو کھا لو، میں نے روکا تھوڑی ہے، سیدھا ہاتھ فری ہے تمہارا۔ وہ ہاتھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شادی کے بعد بھی ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر کھانا کھانا، پھر مانو گی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ چیلنج دینے والے انداز میں شرارت بھری نگاہیں اس کے وجود پر ڈالے بولی، صرف ہاتھ؟ وضو معنی انداز میں کہہ کر اس کے حسین سراپے کو تکنے لگا، جس پر وہ چیپ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اف، ایسے نہ شرمایا کرو، میرے دل پر بجلیاں گراتا ہے تمہارا یوں شرمانا، وہ فدا نظروں سے اسے تکتے ہوئے کہنے لگا، تم کھانا کھاؤ۔ اس کے گال گلابی گلابی سے ہو گئے۔ مزید اس کی رومانی نظریں اپنے وجود پر برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر شرمیلی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اسے ٹوکا،
جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس دل فریب دلربا کا شرمیلا سراپا اپنی آنکھوں میں بسانے لگا۔ کل ایئرپورٹ پر کتنے بجے جاؤ گی مجھے بتا دو۔ نجمہ کھانے کا سامان سمیٹ رہی تھی کھڑے ہو کر، تو زارون نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا، میں 2 بجے تک جاؤں گی، مگر تمہیں ضرورت نہیں ہے آفس چھوڑ کر آنے کی، میں خود چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی ایئرپورٹ پر محیب ہوگا۔ محیب کا نام سن زارون پانی پیتے پیتے رکا۔ محیب؟ اس کے چہرے پر الجھا پن نمایاں تھا۔ ہاں، بڑے ابو نے کہا ہے محیب کسی اپنے کام کے سلسلے میں کیلیفورنیا آیا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی واپس پاکستان آ جاؤں، وہ ایئرپورٹ پر ملے گا مجھے۔ نجمہ نے لاپرواہی سے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں یہ لوگ؟ زارون فوراً ابرو اچکا کر مشکوک انداز میں کہنے لگا۔ نجمہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب زارون اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کام سے آیا ہوا ہے، خاص طور پر مجھے لینے نہیں آیا، تو پھر مہربانی کیسی؟ نجمہ نے زارون کی جانب مڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر میں پھر بھی تمہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے آؤں گا۔ زارون نے قطعی انداز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہا نا میں نے، پاکستان سے واپس آنے کے بعد مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے ہماری شادی کی، جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر تمہارا وہ سڑیل باس چھٹی نہیں دے گا، اس لیے ابھی چھٹی لینے کا سوچنا بھی مت، وہ حاکمانہ انداز میں اسے دیکھ کہنے لگی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تم؟ وہ ابھی سامان لے کر گھر سے نکلی ہی تھی کہ سامنے زارون کو کھڑا دیکھ چونکی۔ ہاں میں، کیوں؟ کسی اور کا انتظار تھا آپ کو؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ زیادہ سمارٹ مت بنو، یہ بتاؤ آفس سے چھٹی کیوں لی؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ وہ جانتی تھی اس طرح سوالات پوچھ کر وہ اپنی غلطی کور کر رہا ہے، جس کے سبب وہ برہم انداز میں دونوں ہاتھ فولڈ کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ یار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا، مقابل کی آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی۔ وہ کیسے نظر انداز کر دیتی اپنی خفگی میں، اس لیے مزید کوئی بحث نہ کی۔ وہ جانتی تھی بہت مشکل ہونے والا تھا یہ 1 ہفتہ، اس سے بات کیے بغیر 1 دن گزارنا مشکل ہے، پھر یہاں تو بات پورے 1 ہفتے کی تھی۔ وہ خود بھی خوشی و غمی کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی۔ خوشی کے اتنے سالوں بعد اپنی ماں اور خاندان والوں سے ملے گی، غم فقط اتنا کہ سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو 1 ہفتے تک دیکھ نہیں سکے گی۔ کیا ہوا؟ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا ہوں کیا آج؟ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی محبت کو بھانپ گیا تھا، اس لیے شوخی سے اس کے قریب آ کر استفسار کرنے لگا۔ بندر لگ رہے ہو پورے۔ اس کی شوخ نگاہیں پڑتے ہی وہ تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات بدل گئی تھی، منہ بزور کر کہتی ہوئی اپنے چہرے پر آنے والی آوارہ لٹ کو پھونک مار کر ایک ادا سے اتراتے ہوئے برابر سے گزر کر لفٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اس کی انہی دل فریب اداؤں پر ہی تو اپنی جان وارتا تھا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر کھینچنے لگا۔ پورے راستے بس اس کے وجود کو ہی دیوانوں کی طرح تکتا رہا۔ چلو اپنا خیال رکھنا۔ پتہ نہیں کیوں یار میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے تمہیں وہاں بھیجنے پر، وہ ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر فکرمندانہ لہجے میں کہنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مگر دل تو نجمہ کا بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک انجان سا خطرہ محسوس کر رہی تھی وہ، مگر زارون سے اس کا ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ واقف تھی پھر زارون جانے نہیں دے گا، چاہے وہ کتنی ہی ضد کر لے۔ ارے بابا پھر شروع مت ہو جانا، مسکراتے ہوئے ودا دو مجھے، تاکہ مسکراتی ہوئی ہی تمہیں واپس اسی ایئرپورٹ پر 1 ہفتے بعد ملوں۔ وہ بڑی محبت سے زارون سے ودا لینے لگی۔ ویسے وہ محیب کہاں ہے؟ زارون پورے روم میں نظر دوڑاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ پتہ نہیں، اگر وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، میں اکیلے زیادہ کمفرٹیبل فیل کروں گی، نجمہ نے بے نیازی سے کہا۔ چلو اللہ حافظ، زارون نے مسکراتے ہوئے ودا لی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ چھوڑنے کا۔ وہ 2-3 ثانیوں کے لیے اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں خاموش کھڑا بساتا رہا۔ کیا؟ اس کی نگاہوں کی تپش نجمہ کو چپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے مسکراتے ہوئے ٹوکنے لگی۔ کچھ نہیں، اپنا خیال رکھنا، یاد رکھنا میری نجمہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کے الفاظ اس کے دل کی سچی محبت کی ترجمانی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کتنی الفت ہے اسے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اللہ حافظ، اپنا بھی بہت خیال رکھنا، اور میرے پیچھے کلب جانے کا سوچنا بھی مت۔ مسٹر زارون یاد رکھیے گا، میں نے اپنے جاسوس آپ کے پیچھے سے ہٹائے نہیں ہیں ابھی، وہ خاصا جتاتے ہوئے تنبیہ کرنے لگی۔ جی جی یاد ہے مجھے، ویسے بھی وہ دونوں مجھے اپنے کم اور تمہارے والدین زیادہ لگتے ہیں،
وہ منہ بگاڑتے ہوئے خود پر مظلومیت ظاہر کرتے ہوئے گویا ہوا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اس کا آہستگی سے ہاتھ چھوڑنا جیسے نجمہ کی آنکھوں میں ہی رہ گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ کانوں پر ہینڈ فری اور نظریں سیل پر جمائے دنیا سے لاپرواہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے پاس رکھے سفید رنگ کے صوفے پر کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے نظر تیزی سے اس شخص کی جانب اٹھائی۔ سفید سویٹر پر بلیک رنگ کا کوٹ اور جینز پہنے ایک نہایت وجیہہ مرد اس کی نگاہ کے سامنے پروقار انداز میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ محیب تھا۔ یہ نجمہ نے پہلی ہی نگاہ اس پر ڈالتے ہی جان لیا تھا۔ اسے اتنے سالوں بعد پہلی ہی نظر میں پہچان لینے کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ اس کی سیدھی ابرو پر لگا وہ کٹ کا نشان تھا جو بچپن میں اس نے ہی دیا تھا۔ وہ نشان اسے اپنی سالوں پرانی فتح یاد دلا گیا تھا، جس پر وہ آج بھی دل ہی دل خوش ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، یہی فتح اتنے سالوں سے اس کی ماں سے جدائی کا سبب بنی تھی۔ پہلی ہی نگاہ میں نجمہ نے اسے دیکھ دل ہی دل اعتراف کیا تھا کہ کم بخت بڑا ہی حسین ہے۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے محیب کو آگاہ کیا کہ مقابل اسے ستائشی نگاہوں سے تک رہی ہے، جس پر اس نے ایک بے نیازی سے نگاہ سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی پر ڈالی، جو سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھی۔ اس کی گھنی سیاہ زلفیں کمر کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھیں۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دودھیائی رنگت پر لائٹ پنک میک اپ کیے وہ کسی پری سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میری کافی اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اپنی سیکرٹری سے متوجہ ہو کر اپنے مغرور انداز میں استفسار کرنے لگا۔ سر 2 منٹ پلیز۔ نجمہ نے اس کی سیکرٹری کی جانب دیکھا جو نہایت حسین و جمیل اور مغربی لباس میں ملبوس تھی۔ محیب کی سیکرٹری لچکدار انداز میں کہہ کر وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ 10 سال بعد ملے تھے وہ دونوں کزن، مگر آنکھوں میں دونوں کے ہی سوائے کدورت کے کوئی اور جذبہ نہ تھا۔ محیب اپنے سیل میں کسی سے میسج پر بات کرنے میں مگن تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی ہر پرانے زخم کو تازہ کر رہی تھی، جیسے پوری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ میں نجمہ، ملک جیسے امیر و کبیر خاندان کی اکلوتی پوتی، مگر مجھے اور میری ماں کو کبھی اس خاندان نے قبول نہیں کیا، کیونکہ میری ماں ماضی میں ایک ناچ گانا کرنے والی عورت تھی۔ میرے مرحوم ڈیڈ کو وہ ایک پارٹی میں ملی تھی۔ میری موم کبھی بھی ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کون سی عورت چاہتی ہے؟ وہ ایک صاحبان کی تلاش میں تھیں، بتایا تھا انہوں نے مجھے۔ کتنی دعائیں کیا کرتی تھیں وہ اس دلدل سے نکلنے کی، مگر وقت و حالات ان کے مخالف سمت کھڑے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ایک مدت تک اس دلدل سے نہ نکل سکیں۔ پھر ایک دن جیسے کوئی کرشمہ ہوا۔ ان کی ملاقات میرے ڈیڈ سے ایک رنگین پارٹی میں ہوئی۔ میری موم بہت خوبصورت تھیں، اتنی کہ نظریں نہیں ٹھہرتی تھیں ان پر۔ اس رات ان کی پہلی بار بولی لگنی تھی۔ ڈیڈ کا دل آ گیا ان پر۔ سب سے اونچی بولی لگا کر انہیں ایک رات کے لیے خریدا۔ وہ ملک کے امیر و کبیر آدمی اور ایک سیاستدان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری موم گندی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، بس مجبور تھیں۔ موم بہت ڈر گئی تھیں۔ انہیں زبردستی ڈیڈ کے فارم ہاؤس پہنچایا گیا۔ ڈیڈ کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے خود کو بچانے کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ سے ان کے سر پر وار کرنا چاہا۔ ڈیڈ کافی پرتیلے تھے۔ وہ نہ صرف خود کو بچانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ 2-3 لمحوں میں انہوں نے موم کو زمین پر زیر کر دیا۔ اس لمحے میری موم بے بسی کے عالم میں چیخ کر کہنے لگی، میں صرف ناچ گانا کرتی ہوں، میں نے کبھی کسی غیر مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا۔ پلیز اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں یا پھر نکاح کریں، ورنہ میں یہیں خودکشی کر لوں گی، مگر اپنے وجود کو آپ کو حرام طریقے سے چھونے نہیں دوں گی۔ ڈیڈ ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ یہ دیکھ وہ ان سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کون جانتا تھا کہ عبدالرحمن ملک جیسے مرد کو ایک ناچنے والی اتنی اچھی اور پاکیزہ لگے گی کہ وہ اسے نکاح کے مقدس رشتے میں باندھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسی رات فارم ہاؤس پر ہی گواہوں کی موجودگی میں میری موم سے نکاح کیا، ساتھ ساتھ انہیں زندگی بھر تحفظ دینے کا وعدہ بھی۔ میرے ڈیڈ بڑے ہی نڈر قسم کے مرد تھے۔ دوسرے ہی دن میری موم کو، جو دنیا کی نظر میں ایک ناچنے والی وحشیہ تھی، لے کر ملک مینشن پہنچ گئے۔ دادا بہت ناراض ہوئے۔ دادی نے ان کا نکاح قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈیڈ کو گھر سے نکال دیا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے موم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک چٹان کی طرح ان کے اور باہری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک کمپنی میں جاب کی اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ ان کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن میرے دادا کے انتقال کی خبر ڈیڈ تک پہنچی۔ ڈیڈ موم کو لے کر ان کے جنازے پر گئے۔ دادی نے صاف کہا کہ انہیں تو ملک مینشن میں آنے دیں گی، مگر میری موم کو نہیں۔
ڈیڈ اس وقت بہت مجبوری کی حالت میں تھے، اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینا چاہتے تھے، اس لیے موم کو ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا۔ موم اس وقت پریگننٹ تھیں۔ ڈیڈ 1 ماہ تک واپس نہیں آئے، نہ ہی کوئی کانٹیکٹ کیا۔ موم کے پاس سیل فون نہیں تھا۔ موم بہت پریشان ہو گئی تھیں، پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ اب انہیں یہ خیال ستانے لگا کہ ڈیڈ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ دن رات جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی۔ بڑی مجبوری کے عالم میں انہوں نے ملک مینشن جانے کی ہمت کی۔ دادی اور بڑی امی نے انہیں ملک مینشن کی دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ میری موم دروازے پر ہی چیخ چیخ کر ڈیڈ کا نام پکارنے لگی۔ تب دادی نے ان پر ایک ہولناک انکشاف کیا جس نے میری موم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ تھا میرے ڈیڈ کی اچانک موت کا۔ موم کو یقین نہیں آیا کہ ان پر قیامت آ کر گزر گئی اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ان کا سائبان اب نہ رہا۔ وہ اسی لمحے غش کھا کر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک بڑے خوبصورت کمرے کے بیڈ پر تھیں۔ اس کمرے کی دیواروں پر میرے ڈیڈ کی تصویریں لگی تھیں جنہیں موم دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موم کہاں جاتی؟ مکان کا کرایہ تک دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس۔ انہوں نے میری دادی رقیہ بیگم کے پاؤں میں گر کر ملک مینشن میں رہنے کی بھیک مانگی۔ موم کو خوش فہمی ہوئی کہ اس بوڑھی خاتون کو ان پر ترس آ گیا، جبکہ اصل میں تو انہیں موقع مل گیا تھا اپنی ساری بھڑاس نکالنے کا۔ وہ پریگنینسی کی حالت میں بھی میری موم سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتی، اور صرف وہی کیوں، ملک مینشن کے تمام ہی افراد میری موم کو ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتے، جس پر وہ بیچاری کچھ نہ کہتی، صرف رات میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ میری اور محیب کی دشمنی اسی دن سے شروع ہوئی۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، مگر محیب مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا، اور باقی گھر کے افراد بھی، سوائے جازا کے۔ محیب اور جازا میرے بڑے ابو کے بیٹے، دونوں بھائی، مگر مزاج میں زمین آسمان کا فرق۔ جہاں محیب میری موم کو ناچنے والی کہہ کر بلاتا تھا، وہیں جازا انہیں بہت تمیز سے چاچی کہہ کر مخاطب کرتا۔ محیب کی سالگرہ کا دن تھا۔ وہ پورے 19 سال کا ہو گیا تھا اور میں 9۔ عجیب اتفاق ہے، لیکن ہم دونوں ہی 23 اگست کو پیدا ہوئے۔ موم نے بڑی محبت سے محیب کے لیے کیک تیار کیا اور اسی کیک کے بچے ہوئے سامان سے میرے لیے بھی ایک چھوٹا سا کیک بنا دیا۔ وہ رات مجھے آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، جب محیب نے میری موم کا بنایا ہوا کیک سارے مہمانوں کے سامنے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور سب کے سامنے انہیں وحشیہ کہہ کر ذلیل کرنے لگا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس کا میری موم کو پوری بھری محفل میں ذلیل کرنا، جبکہ کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی اس کی اس ذلیل حرکت کی۔ پھر کیا تھا؟ آخر ہوں تو میں بھی ملک ہی نہ، رگوں میں تو میرے بھی انہی کا خون دوڑتا ہے۔ میں کچن میں گئی، وہاں مجھے کینچی رکھی نظر آئی۔ میں اٹھا کر باہر لان میں آئی۔ میرا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ خود کو بچا نہیں سکا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کینچی اس کے سر کے آر پار کر دوں۔ اسی نیت سے میں نے وہ کینچی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر پر دے ماری۔ دیکھنے والوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک 9 سالہ بچی ایک 19 سالہ لڑکے پر قاتلانہ حملہ کر رہی ہے۔ محیب اسی وقت زمین پر گر گیا اور اس کے سر سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ مجھے یقین جانے ذرا بھی افسوس نہیں تھا اپنے اس عمل پر۔ مجھے فوراً ہی بڑے ابو نے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے میں زمین بوس ہوئی۔ مجھے میری موم نے جلدی سے آ کر زمین سے اٹھایا۔ تب میں نے پوری ملک فیملی کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھا۔ میرے دل کو سکون مل رہا تھا وہ منظر دیکھ۔ محیب کو میرے سامنے ہی ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ میں پرسکون کھڑی تھی۔ دادی نے آ کر میرے چہرے پر تماچے برسائے، مجھے گندی گندی گالیاں دیں، لیکن نہ تو ان کی وہ گالیاں نہیں تھیں میرے لیے اور نہ وہ تماچے۔ محیب پر قاتلانہ حملہ کرنے پر دادی نے پولیس کو بلوا لیا۔ مجھے پولیس کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میری موم روتے ہوئے دادی کے پاؤں میں گر کر میری طرف سے معافیا مانگنے لگیں۔ دادی تو پتھر دل خاتون تھیں، انہیں میری موم کے آنسو کہاں فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ لیکن اچانک بڑے ابو ہسپتال سے آئے۔ انہوں نے بتایا محیب اب ٹھیک ہے۔ محیب کی تندرستی کی خبر میرا دل جلا گئی تھی۔ محیب کی سالگرہ میں میرے ڈیڈ کے بچپن کے دوست کی پوری فیملی نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کی وائف انائزہ بہت ہی رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے دادی کو پولیس کے حوالے نہیں کرنے دیا۔ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتی تھیں، اس ماحول سے بہت دور۔ میری موم کو ملک مینشن میں میرا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ انائزہ میڈم امریکہ کے ایک کالج کی لیکچرار تھیں۔ انہوں نے موم کو مکمل اعتماد میں لیا کہ وہ مجھے پڑھا لکھا کر معاشرے کا ایک مفید فرد بنائیں گی۔ میری موم بہت مجبور تھیں، انہیں میرے لیے اس وقت یہی بہتر لگا۔ کچھ ماہ تک تو میرے لیے باقاعدگی سے پیسے آتے رہے۔
پھر اچانک پیسے آنا بند ہو گئے۔ پھر وجہ معلوم کی تو پتہ چلا بڑے ابو نے اپنی بیماری کے سبب سارا بزنس میرے جانی دشمن کے حوالے کر دیا ہے، جس نے بزنس سنبھالتے ہی سب سے پہلے مجھے بھیجے جانے والے پیسے روکے۔ انائزہ میڈم نے میری بہت مدد کی، ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت چھوٹی عمر سے مختلف چھوٹی موٹی جابز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ پہلے تو میں انائزہ میڈم، شفیق انکل اور زارون کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ زارون کے میرے دل کے اتنا قریب ہونے کی ایک وجہ شاید اس کا میرے محسن کا بیٹا ہونا ہے۔ انائزہ میڈم اور انکل اکثر اپنی جاب کے سلسلے میں پورے دن گھر نہیں آتے تھے، تو میں زارون کے ساتھ اکیلے ہی رہا کرتی تھی، جب تک میں اس کی اپنے لیے فیلنگز سے انجان تھی۔ میں اس کی پرسنالٹی کو پسند تو شروع سے ہی کرتی تھی، مگر منگنی یا شادی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک میں اس قابل نہیں تھی۔ میری پرورش ان کے پیسوں سے ہوئی تھی، جس کے سبب مجھے بہت کمتری محسوس ہوتی تھی۔ سالگرہ والے دن زارون نے مجھے سارے فرینڈز اور فیملی کے سامنے پرپوز کیا، کہ میرے لیے کسی خوبصورت حسین خواب سے کم نہیں تھا۔ بہت شاندار سرپرائز برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی زارون نے میرے لیے، ساتھ ساتھ مجھے ایک ریڈ رنگ کی لانگ میکسی بھی گفٹ کی، جو دیکھنے سے ہی بہت مہنگی معلوم ہو رہی تھی۔ پر عجیب بندہ ہے، دینے کے باوجود مانتا ہی نہیں کہ وہ تحفہ اس نے دیا۔ بھلا اس کے علاوہ کون دے سکتا ہے مجھے اتنا خوبصورت مہنگا تحفہ؟ وہ یادوں کے دریا میں غوطہ زن تھی۔ اپنی انگلی میں زارون کی پہنائی انگوٹھی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ میم یہ نجمہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے سیکرٹری کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی، بغیر یہ دیکھے کہ کس نے ہاتھ رکھا ہے، اس نے چونک کر اپنے کندھے سے اس شخص کا ہاتھ ہٹانے کی نیت سے تیزی سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سیکرٹری کے ہاتھ میں اس کے لیے کافی کا مگ تھا، جو اس کے ہاتھ مارنے کے سبب سلپ ہو کر محیب کے کپڑوں پر جا گرا۔ اوش! وہ زبان دانتوں میں دبائے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ محیب نے مارے صدمے کے اپنے سفید سویٹر کو دیکھا، پھر غزیلی نگاہ اٹھا کر سامنے موجود اس سراپا حسن کو، جو زبان دانتوں میں دبائے ابھی تک اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ گرما گرم کافی اس کے سویٹر سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر جلن مچانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سویٹر کو پکڑ کر اپنے جسم سے ہلکا سا دور کیا۔ سوری نجمہ پھرتی سے رومال اپنی جینس کی جیب سے نکال کر اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر سے کافی صاف کرنے لگی۔ وہ بلا جھجک ہی قریب آ کر کافی صاف کرنے لگی تھی۔ وردہ ٹربل ماسٹر، محیب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ رومال اس کے خوبصورت ہاتھ سے چھین کر اپنے گندے ہاتھ دور رکھو مجھ سے، حقارت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے کہتے ہوئے تیزی سے کھڑا ہوا۔ گندے ہاتھ؟ دنیا سدھر سکتی ہے پر یہ مینڈک نہیں۔ بڑا آیا میرے ہاتھوں کو گندا کہنے والا۔ نجمہ ٹھیک ٹھاک تپ گئی تھی اس کے الفاظ سن۔ وہ دانت پیستی ہوئی اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے ہوئے منہ بسور بولی۔ محیب کے سیدھے کان پر بلوٹوتھ رہتا، جس پر وہ ہر وقت بزنس کے سلسلے میں مصروف نظر آتا۔ اف، اندھی ہو کیا؟ نجمہ اپنی دھن میں مگن سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے محیب سے ٹکرائی، جس پر وہ بری طرح چڑھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں تم سے نہیں بول رہا، ویٹ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سیل کی دوسری جانب موجود شخص نے کچھ کہا جو نجمہ سن نہ سکی۔ محیب نے اسے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کہاں؟ گھر کے ملازمین کے کمرے اوپر نہیں ہیں، بھول گئیں کیا؟ نجمہ اسے واپس کال پر بات کرتا دیکھ اوپر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے تیزی سے بازو پکڑ کر روکتے ہوئے طنزیہ استفسار کیا۔ نجمہ کو دیگر مہمانوں کی طرح گیسٹ روم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ملک مینشن میں رہنے کے لیے اس کے حصے میں وہی چھوٹا سا کمرہ آیا تھا جہاں وہ بچپن میں رہا کرتی تھی، مگر وہ ایک ہفتے کے لیے تو آئی تھی، اس لیے اتنا خاص اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے یاد ہے محیب جلال ملک، اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال بے خوف ہو کر نام لینا محیب کے تن بدن میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ محیب نے اس کے نازک بازو پر پکڑ مضبوط کی تھی۔ تمہاری اتنی مجال؟ وہ جذبز ہو کر اس کے وجود پر غزیلی نگاہیں ٹکائے گویا ہوا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا، یہ روب و دبدبا ان لوگوں کو دکھاؤ جو تمہارے پیسوں پر پلتے ہوں۔ اوکے ناؤ پلیز ایکسکیوز می۔ وہ محیب کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرا کے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہنے لگی۔ وہ نازک صفت لڑکی کی جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی کسی نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری زبان حد سے زیادہ چل رہی ہے؟
وہ اتراتے ہوئے ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھی تھی کہ محیب نے اس کا بازو دبوچ کر اپنی جانب موڑا۔ وہ برف کی طرح سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اور آپ کو نہیں لگتا آپ کے ہاتھ حد سے زیادہ چل رہے ہیں؟ وہ ترکی پر ترکی مار رہی تھی۔ اس بار غصے کا جواب غصے میں دیا۔ آنکھیں اس کی بھی آگ برسا رہی تھیں مقابل پر۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن اس بار محیب اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھا تھا۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ پھر سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرو گی؟ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے زج کرنے والے انداز میں پوچھنے لگا، محیب جلال ملک، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں۔ اس بار قاتلانہ حملہ نہیں کروں گی، اس بار ڈائریکٹ قتل کروں گی تمہارا۔ آنکھوں میں جیسے جنون اترا تھا اس لڑکی کے۔ بلا خوف آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ چبا چبا کر قطعی انداز میں کہنے لگی، ہیلو۔ پیچھے سے آنے والی مردانہ نرم آواز نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ جازا پر پہلی نگاہ پڑتے ہی وہ خوشی سے 2 فٹ اچھلی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کچھ ثانیوں پہلے آگ برسا رہی تھیں، اس حسین نوجوان کو دیکھتے ہی اب ان میں جگنو جگمگانے لگے تھے۔ محیب نے جازا کو دیکھ تیزی سے بازو چھوڑا تو وہ خوشی خوشی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی جازا کے پاس جا پہنچی۔ نجمہ، واؤ، کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہو تم۔ جازا بھی بہت خوش ہوا تھا اسے دیکھ۔ تیزی سے اس کے گلے لگ گیا۔ جازا کے گلے لگتے ہی نجمہ اور محیب دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بہت گرم جوشی سے وہ گلے لگا تھا۔ اپنے حصار میں نجمہ کو جکڑے 2-3 ثانیوں کے لیے کھڑا رہا۔ نجمہ زارون کے علاوہ کسی مرد کو بھی کبھی اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیتی تھی جتنا جازا آ گیا تھا۔ محیب کی نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہوں کہ تم واپس لوٹو گی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے گلے سے ہٹا۔ ویلکم۔ نجمہ بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ نظریں جھکائے بڑی مشکل سے ہونٹوں پر مسکان سجائے کہا، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں صوبیہ کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ نجمہ بہت چھوٹی تھی جب وہ ملک مینشن سے گئی تھی۔ سوائے جازا کے دی ہوئی کچھ اچھی یادوں کے، ساری تلخ یادیں ہی بھری تھیں اس کے دامن میں۔ یہی سبب تھا کہ جازا کے لیے اس کے دل میں بہت احترام تھا۔ جازا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ محیب اور جازا کے درمیان کسی بات کو لے کر سخت ناراضگی چل رہی تھی۔ جازا نے محیب کو مکمل اگنور کیا تھا۔ محیب نے بھی اس کے اگنور کرنے پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ وہ واقف تھا جازا شدید ناراض اور دکھی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جازا نے اپنی کسی دلی خواہش کا شدت سے اظہار کیا تھا محیب سے، اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ واؤ، آپ کا کمرہ تو 10 سال بعد بھی بالکل نہیں بدلا، نجمہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑی حیرت و مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جازا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یاد ہے، میں اکثر کھیل کے دوران اس گلدستے کے پیچھے چھپا کرتی تھی۔ وہ کارنر پر رکھے گلدستے کو دیکھ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ جازا کے کمرے سے اس کے بچپن کے کچھ حسین یادیں وابستہ تھیں۔ یہ لو۔ جازا نے اپنی الماری سے ایک پرانی مگر خوبصورت جیکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ جیکٹ، یہ تو… وہ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ ایک تلخ و میٹھی یاد کی ملی جلی کیفیت نے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ یہ بلیک جیکٹ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اور پھر میں اسے بھول بھی کیسے سکتی ہوں۔ بہت سردی تھی۔ ملک مینشن کے ہر کمرے میں ہیٹر کا انتظام تھا، سوائے میرے چھوٹے کمرے کے۔ موم ان دنوں بیماری کے سبب ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ میں اکیلی تھی، مجھے یاد ہے میں کیسے ٹھٹھر رہی تھی، میرے دانت بج رہے تھے۔ 2-3 کمبل اوڑھنے کے باوجود میری سردی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے مجھے شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ موم گھر پر ہوتیں تو مجھے کبھی بھوکا نہ سونے دیتیں۔ مجھے سردی اور بھوک کے سبب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کچن میں جا کر کچھ کھانے کا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ کے مارے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے۔ میں اسی حالت میں اپنے وجود میں ہمت جمع کر کچن میں پہنچی۔ وہاں مجھے فریج میں محیب کا چھوڑا ہوا چپس برگر نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے فریج سے نکال کر ٹھنڈا ہی کھا لیا۔ گھر کے سارے ملازمین بھی مجھے ایک نوکرانی کی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ جازا اور محیب کو سب ملازمین ماسٹر کہتے تھے، جبکہ مجھے مس نجمہ۔ میں کچن سے برگر کھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ مجھے جازا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ جازا نے جب مجھے سردی میں سکڑتا ہوا دیکھا تو تیزی سے اپنی جیکٹ اتار کر مجھے پہنا دی۔ خیال رکھو اپنا جب تک چاچی ہسپتال میں ہیں، جازا نے مسکرا کر میری ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میرا میچ ہے کل اسکول میں، اس لیے کوچ نے مجھے بلایا ہے پریکٹس کے لیے۔
ہر بار کی طرح نہایت نرمی سے جواب دیا۔ اوہ، اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ یہ واپس پہن لیں، ورنہ آپ کو سردی لگ جائے گی، میں نے جیکٹ اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم پہنی رہو، میں کسی ملازم سے کہہ کر دوسری منگوا لیتا ہوں اپنے لیے۔ میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی خوشی خوشی جیکٹ کو پہنے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک مجھے سامنے سے محیب آتا نظر آیا، میری جان کا دشمن۔ تم نے جازا کی جیکٹ کس سے پوچھ کر پہنی ہے؟ وہ ہر بار کی طرح مجھ پر چیخنے لگا۔ اس نے جیکٹ مجھ سے چھین لی اور زمین پر پھینکتے ہوئے ملازمہ کو آواز دے کر حاکمانہ انداز میں کہا، یہ جیکٹ اس لڑکی نے گندی کر دی ہے، اسے جلا دو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا صرف میرے پہننے سے وہ جیکٹ کیسے گندی ہو گئی، اور اگر گندی ہو گئی ہے تو پھر مجھے ہی دے دے۔ جلا کیوں رہا ہے وہ ظالم؟ جلا کیوں رہے ہیں آپ؟ مجھے دے دیں، مجھے ویسے بھی اس کی ضرورت ہے، میں نے محنتی انداز میں کہا۔ یہ میرے چھوٹے بھائی کی جیکٹ ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے اسے پہننے کی، وہ کہہ کر مجھے حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس جیکٹ کے چھیننے سے کہیں زیادہ اس کی نگاہوں کی حقارت نے اذیت پہنچائی تھی میری ننھی سی روح کو۔ وہ اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ جازا نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، جس پر وہ حواسوں میں لوٹی۔ ہاں، میں نے ملازمہ سے بعد میں لے لی تھی، بس تمہیں واپس دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نجمہ نے جیکٹ لینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ صرف جیکٹ نہیں تھی، اس سے محیب کی حقارت بھری نظریں بھی منسوب تھیں، اور وہ چبھتی ہوئی نظریں اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھیں۔ وہ تکلیف جو 10 سال پہلے اس نے محسوس کی تھی، وہ آج بھی ویسی ہی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ جازا کا منہ لٹک گیا تھا اتنا صاف انکار سن، کیونکہ یہ جیکٹ اس نے بڑی مشکل سے محیب سے حاصل کی تھی۔ ویسے بھی میرا قد لمبا ہو گیا ہے، یہ مجھے اب نہیں آئے گی۔ جازا کے اداس چہرے کو دیکھ وہ تیزی سے دلجوئی کی نیت سے بولی، چلو میں ہی رکھ لیتا ہوں۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے جیکٹ لے کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، پورا مینشن دلہن کی طرح سجا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی زارون کی کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ زارون نے کہا تھا وہ گھر پہنچ کر آرام سے کال کرے گا۔ ارے نجمہ، اکیلے اپنے کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر گارڈن میں چلو، سارے مہمان آ گئے ہیں۔ اسے کمرے میں تیار ہونے کے باوجود اکیلا بیٹھا دیکھ عروسہ بیگم مسکراتے ہوئے بولیں، موم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نجمہ کو ابھی تک موقع نہیں مل پایا تھا زارون سے شادی کے متعلق اپنی ماں سے بات کرنے کا۔ وہ جب سے آئی تھی اپنی ماں کو نوکرانیوں کی طرح کام کرتا دیکھ رہی تھی، جو اسے ناگوار بھی گزر رہا تھا۔ ان کی جانب تیزی سے آ کر ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ابھی مجھے بہت کام ہے بچہ، بس یہ شادی ہو جائے پھر ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ وہ بڑی محبت سے جوابدہ ہوئیں، موم پلیز چھوڑ دیں اپنی ضد اور میرے ساتھ امریکہ چلیں ہمیشہ کے لیے۔ میں بہت محنت کروں گی، میں آپ کو آپ کے نام کی چھت دلواؤں گی، جہاں آپ آرام سے رہ سکیں، جہاں آپ کو ملازموں کی طرح کام نہ کرنا پڑے۔ وہ بھی روحانسہ لہجے میں بول رہی تھی کہ عروسہ بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے، نہیں میرا بچہ، میں نہیں چاہتی میں زندگی بھر تم پر بوجھ بن کر رہوں۔ مجھے اندازہ ہے تم وہاں پہلے ہی کتنی محنت سے پیسہ کما کر اپنی اسٹڈیز اور اپارٹمنٹ کا خرچہ اٹھا رہی ہو، ویسے بھی میں یہاں بہت خوش ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ یہاں کتنی خوش ہیں، وہ تیزی سے جتاتے ہوئے بولی، موم بس کچھ سال اور میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں، پھر مجھے یقیناً کسی اچھی سی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ بس ایک بار میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، پھر میں آپ کی ایک نہیں چلنے دوں گی اور آپ کو اپنے ساتھ یہاں سے بہت دور لے جاؤں گی۔ آپ دیکھیے گا، آپ بھی بڑی امی کی طرح آرام سے اے سی والے روم میں صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھا کریں گی، اپنے پسند کے اسلامی چینل، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ سے ٹی وی کا ریموٹ چھیننے کی۔ کوئی آپ پر آرڈر نہیں چلائے گا، نہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، نہ آپ کو کسی کے گندے کپڑے دھونے پڑیں گے، نہ کسی کی حقارت بھری نظر برداشت کرنا پڑے گی۔ بس کچھ سال اور سب بدل جائے گا۔ آپ کی یہ بیٹی آپ کو بیٹا بن کر دکھائے گی، ایسا بیٹا جس پر آپ کو فخر ہوگا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ نہایت احترام و محبت سے چومتے ہوئے گویا ہوئی، خدا تمہیں بہت کامیابی دے، مگر میرا بچہ، میں نے اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی ہے، مجھے اب صرف تمہاری فکر ہے۔ بس ایک بار جازا کی شادی کی تقریبات سے فارغ ہو جائیں سب، پھر میں تمہاری دادی اور بڑے ابو سے تمہاری کسی اچھی جگہ رشتے کی بات کرتی ہوں، تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں، پھر سکون سے مر سکوں گی، وہ اطمینان بخش انداز میں کہنے لگیں۔ نجمہ ان کا چہرہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ جب انسان مرنے کو اپنا سکون تصور کرنے لگے تو آپ جان لیں اس کی زندگی کس قدر اذیتوں تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ نجمہ واقف تھی اپنی ماں کی ہر تکلیف سے، مگر وہ بہت مجبور تھی۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ شدید نفرت ہو رہی تھی اسے اس ملک مینشن کے لوگوں سے،
جنہوں نے ملازمین سے بدتر سلوک کیا تھا اس کی ماں کے ساتھ۔ ملازمین کو تو پھر خدمت کے پیسے ملتے ہیں، انہیں کیا ملا تھا اتنے سالوں سے؟ اس کی آنکھوں کا لائنر رونے کے سبب چہرے پر پھیل گیا تھا۔ چلو اب رونا بند کرو، سارا لائنر پھیلا لیا تم نے اپنا، چلو گڈ گرل، آنسو صاف کرو اپنے۔ عروسہ بیگم نہایت محبت سے اسے سینے سے ہٹا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ نجمہ حیران تھی ان کے چہرے پر سجی پیاری سی محبت بھری مسکان دیکھ۔ انہیں کیوں غصہ نہیں آتا تھا اس کی طرح؟ وہ کیوں کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہتی؟ وہ کیوں ہر وقت بس چہرے پر مسکان سجائے یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ وہ کیوں کبھی اپنا غم نہیں بانٹتی؟ نجمہ انہیں دیکھ دل ہی دل تڑپ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی دینا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ کوٹھے پر پیدا ہونا کیا اس کی ماں کا قصور تھا؟ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کوٹھے کی ایک ناچ گانا کرنے والی تھی، مگر کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ خودکشی تک کرنے کے لیے تیار تھیں۔ عروسہ بیگم کی یہی پاکیزگی تو عبدالرحمن ملک جیسے انسان کو ان کا قدردان بنا گئی تھی۔ اوہ، تو یہاں ہے میڈم صاحبہ، اور میں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ پیچھے سے آنے والی طنزیہ و غصیلی آواز پر عروسہ بیگم فوراً پلٹی تھیں۔ میں بس نجمہ کو لے کر آ ہی رہی تھی، وہ بجھے بجھے لہجے میں کہنے لگیں۔ نجمہ کی شرکت نہ کرنے سے باہر ہونے والا فنکشن نہیں رک جائے گا، اس لیے اپنی بیٹی کو چھوڑو اور باہر جا کر مہمانوں کو جوس سرو کرو، وہ حاکمانہ انداز میں کہتی ہوئیں واپس مڑ کر مغرور انداز میں چل دیں۔ مبشرہ بیگم کی گردن میں تو جیسے سریا لگا تھا، وہ بھی محیب کی طرح بہت مغرور انداز میں چلا کرتی تھیں۔ اس عورت کو تو ایک دن میں ٹھیک کروں گی، نجمہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو، وہ سن لے گی، عروسہ بیگم ڈرتے ہوئے بولیں۔ تو سن لیں، میں ڈرتی نہیں ان سے، وہ نڈر ہو کر جواب دہ ہوئی۔ تمہاری وجہ سے آج ہمیں سب کے سامنے اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ مبشرہ بیگم کے چیخنے کی آواز پر نجمہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ ہاتھ پکڑ رہا تھا میرا۔ عروسہ بیگم بلا شبہ نہایت ہی حسین عورت تھیں، اور ان کا یہ حسن ذرا سے نئے کپڑے زیب تن کر لینے پر بھی چمک اٹھتا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں چیختے ہوئے بولیں۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھیں، مگر کوئی انہیں گندی نگاہ سے دیکھے یا چھوئے، یہ ان کی برداشت سے باہر کا عمل تھا۔ ہاں ہاں، تم تو کوئی مس یونیورس ہو نا، کہ ہر مرد تمہیں چھونے کے لیے مچلتا ہے۔ مبشرہ بیگم غصیلی نگاہ ان کے وجود پر ڈالے طنزیہ کہنے لگیں۔ ان کے الفاظ کی چبھن پورے جسم نے محسوس کی تھی۔ بھابھی، عروسہ بیگم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے، چیخو مت، تم جانتی بھی ہو کتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ، جن کے چہرے پر تماچا مارنے کی جرات کی ہے تم نے۔ مبشرہ بیگم خاصا جتاتے ہوئے بولیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس عورت کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال پھینکیں۔ کتنے بھی بڑے ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، میری عزت میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ عروسہ بیگم دو ٹوک انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولیں۔ نجمہ نے پہلی بار اپنی ماں کو جواب دیتے دیکھا تھا۔ دلی طور پر وہ خوش ہوئی تھی کہ آخر اس کی ماں نے ان ظالموں کے خلاف پہلی بار ہی صحیح مگر آواز بلند کی۔ عزت، تم جیسی کوٹھے پر ناچنے والیوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ مبشرہ بیگم گردن اکڑا کر حقارت سے ان کے وجود پر نظریں جمائے طنزیہ گویا ہوئیں۔ ان کا جملہ تھا یا نشتر، نجمہ نے اپنے پورے جسم میں اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ اوہ ویٹ، ارے یہ ویڈیو دیکھی آپ نے بڑی امی؟ نجمہ اچانک سے سیل میں ایک ویڈیو لگا کر ان کی جانب آ کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے استفسار کرنے لگی۔ کیا ہے اس میں؟ اس گرما گرمی کے ماحول میں وہ اچانک آ کر ویڈیو دکھانے لگی تھی۔ یہ دیکھ مبشرہ بیگم اور اس کی دادی دونوں الجھی۔ اس میں آپ کی ہونے والی بہو صوبیہ ہے، کیا ناچتی ہے یہ، واؤ، کمر دیکھیں کیسے ہلا رہی ہے، اور ذرا لٹکے ڈٹ کے چیک کریں، اف، 5000 سے زیادہ لائکس کس، اور یہ کیا، اس کی تو ساری ہی ویڈیوز اسی طرح ناچتی ہوئی ہیں، اور دیکھیں تو کوٹھے سے زیادہ اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے کا، دیکھیں دیکھیں، آپ کی بہو تو پوری دنیا کو مجرا دکھا رہی ہے۔ نجمہ جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، مبشرہ بیگم کی بولتی بند کر دی تھی۔ کوٹھے پر ناچنے والیوں کا حق تو آج کل آپ جیسے شریف خاندانوں کی بیٹیاں اور بہویں مار رہی ہیں۔ اس نے جیسے آئینہ دکھایا تھا، وہ آئینہ جسے آج لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم میری ہونے والی بہو کو کوٹھے کی ناچنے والیوں سے ملاؤ۔ مبشرہ بیگم کے غصے کا پارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ میری موم کا قصور نہیں کہ وہ ایک کوٹھے پر پیدا ہوئیں، وہ صرف اپنی جان کی امان کے لیے ناچ گانا کیا کرتی تھیں، لیکن آپ کی ہونے والی بہو، وہ تو لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ناچ رہی ہے، چند لائکس اور کامنٹس کے لیے۔ تو اصل میں شریف کون ہے اور کون نہیں؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ مبشرہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔
انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس حسین گڑیا کے رسید کیا۔ مبشرہ بیگم اس نازک گڑیا کے بالوں کو جنونی انداز میں پکڑ کر اسے دروازے تک کھینچ لائیں۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری، تجھے تیری اوقات دکھاتی ہوں آج میں، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیے۔ نجمہ مسلسل ان کے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اس کے بالوں کی جڑیں کھینچے ہوئے اسے باہر کی جانب لے جا رہی تھیں۔ نجمہ کی آنکھوں میں شدت تکلیف کے سبب آنسو آنے لگے تھے۔ آخر جرم کیا ہے میرا؟ انہیں سچ بتانا۔ وہ دل ہی دل میں صدمے سے انہیں، اپنی دادی، اپنی ماں اور گھر کے سارے ملازمین کو دیکھ رہی تھی، جن کے سامنے اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا تھا۔ بھابھی چھوڑ دیں اسے، بچی ہے وہ۔ عروسہ بیگم مسلسل منتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ یہ ہے تیری اوقات، کچھ سال ملک سے باہر کیا رہ لی، تو اپنی اوقات بھول گئی۔ مبشرہ بیگم نے اسے سارے ملازمین کے سامنے مین دروازے سے باہر روڈ پر پھینکا تھا۔ زمین کی خاک نے بوسہ لیا تھا اس حسین گڑیا کے چہرے کا۔ اس کی آنکھوں پر آنسو جھر جھر بہنے لگے تھے۔ اپنی اس تذلیل پر خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی اٹھنے لگی، ویسے ہی کسی کے کالے جوتے دھندلی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔